اللہ فرماتے ہیں والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ یہ جو چاند ہے اس کے لیے بھی ہم نے مختلف قسم کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ مہینے کے آخر میں نا بڑا باریک ہو جاتا ہے۔ اب اس کی باریکی کو بھی اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ اور یہ چاند کو بنانے والا کون، سورج کو بنانے والا کون، ان کو مقررہ راستے میں لے کے جانے والا کون، انسان کو عدم سے وجود بخشنے والا کون، یہ سارے معاملات صرف ایک اللہ اکیلا اللہ ہی ہینڈل کر رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان معاملات کو ہینڈل کر سکے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ سورج کی جرت نہیں ہے کہ چاند کے راستے میں آ سکے، رات کی مجال نہیں کہ وہ دن پہ سبقت لے جا سکے۔ کون ہے اس کا نظام بنانے والا، کون ہے دن کو پیدا کرنے والا، کون ہے رات کو پیدا کرنے والا، کون ہے انسان کو رزق دینے والا، کون ہے انسان کی مشکلات حل کرنے والا، انسان کی اولاد کو شفا دینے والا، انسان کی بگڑی بنانے والا، انسان کو رزق دینے والا۔ اور میرے بھائیوں، ہر چیز یہاں تک نہیں، ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج۔ کھانا بھوک مٹانے میں اللہ کے حکم کا محتاج، پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کی محتاج، آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج، چھری کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج۔ یہ ساری وہ باتیں نہیں جو میں خطیبانہ انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ کیا کہا تھا اللہ نے؟ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ تو آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلایا؟ جیڑا بندہ وہ آگ ویکھدا سی نا، وہ جڑے پامبڑ چلتے سن وے، وہ سر پھڑ کے بہ جاندا سی کہ بندے دا بنے گا کی جڑا یہ سٹے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اندر انجوائے کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہ اس کنڈیشن میں ریسٹ دینے والا، بہترین انداز میں ابراہیم علیہ السلام اپنا وقت وہاں پہ گزار رہے ہیں۔ تو یہ کرنے والا، یہ جو اعزاز ہے، یہ جو حیثیت ہے، یہ تو صرف ایک اللہ کی ذات کی حیثیت ہے کہ اسی نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا سیٹسفائی رکھا۔ آپ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی تو کیا ہوا؟ گردن پہ جب چھری چلائی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ چھری چل گئی؟ بھائی اللہ کا حکم نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ اور انسان کو کہا کہ انسان میں نے تیرے لیے بہت کچھ پیدا کیا، بہت کچھ پیدا کیا، سارا کچھ تیرے لیے بنایا، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ یہ پرندوں کی چہچہاہٹ تیرے لیے، یہ کوئل کے نغمے تیرے لیے، یہ زمینوں کی فراوانیاں تیرے لیے، یہ ہواؤں کی روانیاں تیرے لیے، لیکن اے انسان تو میرے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہ کہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی، یہاں تک کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ بات ہمیں کون بتا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں۔ میں نے حدیث نمبر بھی آپ کو بتایا، گھر میں جا کے ضرور پڑھیے گا، صحیح بخاری کی۔ تو آخری انہی اشعار کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ اللہ نے سارا نظام جو ہے وہ انسان کے لیے بنایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ مٹی، یہ سنگ، یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ مٹی، یہ سنگ، یہ جرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ تجھ کو قابو دیا، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی اور تجھے شریک سفر، یہ رشتے، یہ ناتے گرانہ، یہ گھر، یہ اولاد بھی دی، دیے والدین، الف لام میم کاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت، شعور و نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ تر، اور اس پہ کتاب ہدایت بھی دی، اس پہ کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا الحمدللہ۔